السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول رحمتي غلبت على غضبي. وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عليه القبر أنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، محترم عزیز نوجوانوں، بڑی دیر سے ہم لوگ طلباء عزیز کا مظاہرہ، دلچسپ مظاہرہ سماعت کر رہے تھے، اور اس مظاہرے میں بچوں نے اپنے مافی ضمیر اپنی استعداد کے اعتبار سے بخوبی انجام دیا. یہی اصل میں ہونا بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں کبھی کبھار مظاہرہ کیا کریں، بچوں سے سوالیہ انداز میں پوچھیں، بیٹا بتاؤ تمہیں سیرت کے سلسلے میں کیا پتہ؟ بچے نے اپنے معلومات کا اظہار فرمایا. آپ وہی سوال اپنے آپ سے بھی پوچھیں، بیگم سے بھی پوچھیں، بڑے بھائی سے پوچھیں، چچا سے پوچھیں، ماموں سے پوچھیں، دادا سے پوچھیں، تو دھیرے دھیرے آپ کو ان کی علمی معیار کا پتہ چلے گا. جتنا علم ہمارے ان بچوں کو دینیات کے سلسلے میں ہے، اس میں سے نصف، اس میں سے ربع بھی ہم لوگ اگر جان لیں تو ہماری زندگی بآسانی مسنون طریقے سے گزر جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی کام کرنا، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا. مبارک ہے وہ جماعت جو ماشاءاللہ یہاں آ رہی ہے، حفظ کلام کر رہی ہے. بہت ہی زیادہ رشک ہوا اس جماعت کو دیکھ کر، جن میں 6.5 پارے کسی نے 3.5 پارے، کسی نے سورہ یاسین، کسی نے مخارج. ماشاءاللہ وہ طالب علم جنہوں نے عربی میں تقریر کی، بہت اچھا لگا کہ ان کا تلفظ عربی نہج پر. عام طور پر اردو کے تلفظ والے عربی کے تلفظ میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، ان کے تلفظ میں وہ لہجہ نہیں ہوتا جو لہجہ عربوں کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بہترین مشق فرمایا اور اچھے انداز میں مظاہرہ پیش فرمایا. تمام کو میں مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کی محنت اور آپ کی کوشش
آپ کا یہ لگن جو اس وقت آپ لوگ لگ کر کام کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ وہ تمام لگن ایک نہ ایک دن کارآمد ہوگی۔ بھئی یہ جتنے بچے ہنگامہ کر رہے ہیں، اگر ہنگامہ کریں گے آپ کو جلسے کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، نہ اب انعام دیں گے اور نہ ہی آپ کو سالانہ میں انعام دیں گے۔ ہاتھ بنو، منہ پر انگلی رکھو اور درمیان میں جو بڑے طلباء ہیں ان کا نام نوٹ کرو جو بھی شرارت کرتے ہیں، تاکہ ان کو کل کے دن انعام دینے کا جب وقت آئے تھوڑی دیر وقف کرا دیا جائے۔ خاموش۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مظاہرہ آپ نے پیش کیا، اسی طرح کا مظاہرہ گھروں میں بھی ہو، خاندان میں ہونا چاہیے۔ خاندان کے افراد کو آپ جوڑیں، شادی کے عنوان پر ہم جوڑتے ہیں، میتوں میں جڑ جاتے ہیں، کسی بھی تقریب میں جوڑتے ہیں اور تمام خاندان والے جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض مرتبہ دینی جذبہ ان کے اندر اجاگر کرنے کے لیے، دینی شوق اور دینی علمی ولولہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں خاندان کو ایک مرتبہ جوڑنا چاہیے۔ جوڑ کر ان کے درمیان مذاکرہ ہو، ان کے درمیان بیان ہو، ان کے درمیان علمی چسکا بیدار کیا جائے اور ان کو بتایا جائے ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ 1 2 3 ایسے افراد بھی ہیں جو بڑی عمر میں انہوں نے قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش کی اور جو کرتے ہیں اللہ یاد کرا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سب سے پہلے پیغام لے کر تشریف لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دار ارقم میں تمام جتنے بھی آپ پر ایمان لائے تھے سب کو جوڑا اور سب کی ترتیب بنائی قرآن سیکھنے اور سکھانے کی، اور آپ نے فرمایا صبح آپ آئے، اس لیے کہ دار ارقم بہت چھوٹی سی جگہ، جس جگہ پر 5 سے لے کر 10 تک کے لوگ بیٹھ سکتے تھے، اس سے زیادہ بیٹھنے کی وہاں پر گنجائش نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری بنا کر صبح، دوپہر، شام، دن میں تمام ایمان لانے والے احباب کو سکھایا کرتے تھے اور تمام سیکھتے تھے، اور تمام کی عمریں کیا تھیں؟ بڑی عمریں تھیں۔ بڑی خواتین وہ بھی سیکھتی تھیں اپنے اپنے گھروں میں، بڑے جتنے رجال ہوتے تھے، مرد حضرات ہوتے تھے، وہ آتے تھے دار ارقم اور وہاں بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو 2 مرتبہ اقرا کا پیغام دیا گیا۔ ایک اقرا وہ یہ کہ وورل نصاب آپ شروع کریں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پہلا جو اقرا ہے وہ وورل نصاب ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہم بھی اقرا کے اس پہلا پیغام کو لے لیں۔ اگر آپ کو زبان پلٹتی نہیں، آپ حروف کی شناخت کرنے میں آپ کو دشواری ہے، غنہ اور اخفا میں آپ غلطی کر دیتے ہیں، اظہار آپ سے مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر بعض مرتبہ آپ اگر تشویش کے شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کتابی علم حاصل کرنے میں دشواری ہو تو آپ اورل علم حاصل کرو۔ وہ حافظ صاحب جو آپ کو پڑھا رہے ہیں ان سے کہیے کہ تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن پاک یاد کرا دیں، تو وہ حافظ جی آپ کے سامنے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 11 مرتبہ ایک آیت کو دہرائیں گے، اور آپ قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ کر اسی آیت کو دہراتے رہو، دہراتے قرآن آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اسی انسان کو علامہ کہا جاتا تھا، فہامہ کہا جاتا تھا، عالم کہا جاتا تھا، اور جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتا تھا۔ وہ صحابہ میں جن کا قرآن سب سے زیادہ ہوتا انہی کو امامت کا حق دیا جاتا، انہی کو امیر بنایا جاتا، یہاں تک کہ قبر میں جب رکھنے کا نمبر آتا اللہ کے رسول علیہ السلام
پوچھتے تھے ہاں بھائی ایک ہی قبر میں 4 صحابہ کو دفن کیا جا رہا ہے، وہ سب کے سب شہید ہیں، ان شہداء میں قرآن زیادہ کس کو یاد ہے؟ جن کو قرآن یاد ہے بتایا جاتا، ان کو مقدم رکھتے اور پیچھے ان تمام کو دفن کرتے جن کو ترتیب کے ساتھ قرآن کم یاد ہے۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے قرآن والا ہمیشہ مقدم ہوتا ہے، قرآن والا ہمیشہ رہبر ہوتا ہے، قرآن والا ہمیشہ پیشوا ہوتا ہے، قرآن والا ہمیشہ امام ہوتا ہے۔ قبر میں بھی اس کو اگر آپ امام بنا دیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے، اللہ جل جلالہ امن والہ اس کی امامت کی برکت سے پیچھے رہنے والے اس کے تمام نفع جو کچھ بھی اس کی برکت سے قبر میں نازل ہوں گے، جو کچھ بھی قبر کے فیصلے ہوں گے، اس کی برکت سے تمام کے تمام مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی بسم اللہ پڑھنا آپ کا کام ہے، بسم اللہ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ لیے، قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، قرآن سننا سنانا شروع کر دیا، قرآن سیکھنا سکھانا شروع کر دیا، آپ منزل تک نہیں پہنچے، ابھی بسم اللہ ہوا ہے، ابھی بسم اللہ خوانی ہوئی ہے۔ آپ کے اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ کہ حشر کے میدان میں اللہ آپ کو حفاظ کے صف پہ کھڑا کر دے گا، اللہ آپ کے ساتھ بھی وہی اعزاز کرے گا، وہی احترام کرے گا، وہی اکرام کرے گا جو حفاظ کے ساتھ اللہ تعالی حشر کے میدان میں کرے گا۔ اللہ حافظوں سے کہے گا اقرا وارتقی فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھتا جا، بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کر علماء کہتے ہیں قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ جنت کے درجات تو 100 ہیں جیسے حدیث پاک میں متعین ہیں، لیکن ہر ایک درجے میں چھوٹے چھوٹے اللہ کی طرف سے متعین شدہ درجے ہیں، ان سب کی تعداد اگر متعین کیا جائے، معین کیا جائے، محصور کیا جائے، محاسبہ کیا جائے تو مکمل طور پر اتنی تعداد آپ کو نظر آئے گی جتنی تعداد قرآن پاک کی آیتوں کی ہے۔ ورنہ اقرا وارتقی فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگر آپ ابھی نیت کر لیے، جیسے ابھی میں بسم اللہ خوانی کراؤں گا انشاءاللہ، بسم اللہ خوانی پر وہ تمام بچے جنہوں نے ناظرہ شروع کر رہے ہیں، حفظ شروع کر رہے ہیں، ناظرے کے ختم کے بعد وہ طلبہ بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ حضرات بھی تقریباً ماشاءاللہ ناظرہ پڑھ چکے ہیں۔ اپنے بچپن میں بھی آپ کا ناظرہ مکمل ہو چکا، آپ کے بچپن میں بھی ناظرہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ ایک آدھ مرتبہ دور کر لیجئے، دور کرنے کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر حفظ کرنا شروع کرو۔ جیسے وہ طالب علم نے بتایا 80 آیتیں اگر یاسین شریف میں ہیں، اگر آپ یاد کرنا شروع کر دیے 2.5 مہینے میں آسانی کے ساتھ سورہ یاسین کے آپ حافظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے اللہ جل جلالہ امن والہ آپ کے اس کوشش کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ آمدن برسر مطلب اس وقت دوسرا عنوان جو اہم آپ حضرات نے پڑھا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کیا ہے؟ سیرت النبی ایمان کا حصہ ہے، سیرت النبی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سیرت النبی تمام اعمال کی بنیاد ہے، سیرت النبی زندگی کی ایک ایک سانس ہے، سیرت النبی اللہ کے رسول علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ عام طور پر لوگ سیرت جو ہی کہا جائے تو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھئی یہ سیرت منانا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے سیرت کا جلسہ جب کہا جاتا ہے صورت بعض لوگوں کی بدل جاتی ہے۔ یہ سیرت بیان کرنا سب ہمارا کام نہیں۔ ان تمام بے وقوفوں کی جماعت سے آپ کہیے اگر سیرت نہیں ہے تیرا کلمہ ادھورا ہے، سیرت نہیں ہے تیرا یقین ادھورا ہے، سیرت نہیں ہے
تیری سنت ادھوری ہے، سیرت نہیں ہے، تیری شریعت ادھوری ہے، سیرت نہیں ہے، تیری طریقت ادھوری ہے، سیرت نہیں ہے، تیرا راستہ ادھورا ہے، سیرت نہیں ہے، تو ادھورا مسلمان۔ بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہو، جو سیرت کو نہیں مانتا، جو سیرت کو نہیں جانتا، جو سیرت پر نہیں چلتا، جو سیرت کو اختیار نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں یہودیوں میں کیا فرق، ہم میں نصارہ میں کیا فرق۔ اگر آپ جائزہ لیں پتہ چلے گا، نصارہ یہودی یہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں موسوی شریعت منسوخ ہے، عیسوی شریعت منسوخ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نماز منسوخ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نماز منسوخ ہے، کلمہ توحید منسوخ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام کا آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ داؤد و سلیمان کا آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ نوح اور شیس کا آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک آنے والے تمام انبیاء کا آج بھی ہے۔ اگر تبدیلی ہے تو کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ میں ہے۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں آئے ہوئے انبیاء نے اپنے نام کے ساتھ کلمہ پڑھوایا تھا، لا الہ الا اللہ جزو اول میں کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں، جزو ثانی میں ترمیم ہوتی ہوئی آئی ہے، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک۔ اگر کوئی دوسرا حصہ بدلا ہے تو وہ دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ کے بعد بدلا، لیکن محمد رسول اللہ کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی تحویل نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ جب کہہ دیا گیا، آپ حضرات اس بات پہ یقین کریں کہ بس انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے فرما دیا میں نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کو سمجھ جاؤ میں آخری نبی ہوں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج اس دوسرے جز پر حملہ کرنے والے ثلاثون کذابون کلہم یزعمون انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا دوسرے حصے کو بگاڑنے کے لیے ایک جماعت آئے گی، وہ کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے، 30، وہ 30 کے 30 وہ دوسرے حصے کو بگاڑیں گے، دوسرے حصے کو مشکوک کریں گے، دوسرے حصے کو ترمیم کریں گے، دوسرے حصے کو ڈھیلا کریں گے، کمزور کریں گے۔ لیکن سن لو یہ دوسرا حصہ کمزور ہونے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ نے کہہ دیا، اور آپ نے کہا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان جھوٹوں کی فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی فہرست گنوائی، ان کی فہرست بتائی، اور آپ کا زندگی کا سب سے بڑا بیان وہی فہرست کو گنانے میں آپ نے گزار دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ جب امتحان لینے پہ آتا ہے، جس علم کا امتحان لینا چاہتا ہے وہ علم کو باقی نہیں رکھتا۔ اب ایمان کا ہمارا امتحان ہے، لا الہ الا اللہ کا امتحان سب دیتے ہیں، محمد رسول اللہ کا امتحان دینا کوئی آسان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پر کائنات جمی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ پر یہودی جمے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ پر نصارہ جمے ہوئے ہیں، اگر نہیں جمے تو کس پر؟ محمد رسول اللہ پر۔ اب ہمارا بھی امتحان محمد رسول اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ قبر میں ایک سوال لا الہ الا اللہ کا کرتا ہے، 2 سوال محمد رسول اللہ کا کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سیرت کی کیا ضرورت؟ ارے اللہ کے بندے، عقل کے اندھے، سیرت نہیں تو تو مسلمان ہی نہیں۔ 2 سوال قبر کا جو ہوگا وہ 2 سوال محمد رسول اللہ کا۔ اگر آپ پوچھیں حضرت وہ کیسے، آپ ذرا بتائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی ہیں، مذہب اسلام کے تکمیل کرنے والے، مذہب اسلام کے تتمہ کرنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج دین کی تکمیل ہو گئی، آج دین کا تتمہ ہو گیا۔ آج سے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے نہیں
ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک میرے عزیز بھائیوں تکمیل اسلام جاری رہا، تکمیل اسلام جاری رہا، اسلام کی ترتیب جاری رہی۔ اللہ نے جن تمام کو مذہب دیا تھا وہ تمام مذہب کا ایک ہی نام تھا، وہ ہے اسلام۔ ایسا نہیں آدم علیہ السلام کا مذہب کا نام کچھ اور، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کا نام کچھ اور، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا نام کچھ اور، داؤد علیہ السلام کے مذہب کا نام کچھ اور، نوح علیہ السلام کے مذہب کا نام کچھ اور، لوط علیہ السلام کے مذہب کا نام کچھ اور ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کا نام کچھ اور۔ کوئی نام نہیں، تمام کا نام اسلام۔ اسلام تمام نبیوں نے جس دین کو لے کر آئے اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین ہے اللہ کے پاس وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ آدم سے اسلام شروع ہوا، اسلام شروع ہوا سلام سے، اسلام شروع ہوا سلام سے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے جب صفی اللہ بنایا، اللہ نے جب روح پھونک دیا، اللہ نے جب حیات بخش دیا، اللہ نے جب حرکت کی توفیق دے دی، تو سب سے پہلا حکم آدم علیہ السلام کو یہ ہوا سلم علی الملأ، فرمایا آدم جاؤ فلاں جماعت کے اوپر سلام کرو۔ آدم علیہ السلام گئے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے حکم دیا فاستمع ما یردون الیک، آدم جاؤ سلام کرو، کیا جواب دیتے ہیں غور سے سنو۔ یہ جو سلام کا جواب دیں گے ہذہ تحیۃ لک ولذریتک، یہ سلام کا جواب تیرے لیے بھی تحیہ ہے، پوری نسلوں کے لیے تحیہ ہے، تا قیامت آنے والے اسی سلام کو اپنی زندگی کا پیغام بنائیں گے، اپنی زندگی کا استقبال بنائیں گے، اپنی زندگی کے لیے ویلکم بنائیں گے، اپنی زندگی کے لیے تحیہ بنائیں گے۔ تمام انبیاء نے اپنی امت کو جو بھی سکھایا وہ السلام علیکم ہے، تمام نبیوں نے سلام ہی سکھایا، سلام کے علاوہ اور کوئی کلام نہیں فرمایا۔ چنانچہ ہم بھی سلام افشوا السلام بینکم علی من عرفت ومن لم تعرف، سرکار نے فرمایا سلام پھیلایا کرو، جو جن کو جانتے ہو ان میں بھی، جن کو نہیں جانتے ان میں بھی سلام کا اہتمام کیا کرو۔ پھر کیا کہا آپ نے یہ فرمایا دیکھو بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تکمیل کرنے کا ارادہ کیا، کیسے ایک کے بعد دیگر انبیاء آتے گئے، ایک ایک سبق دیتے گئے، سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آخری سبق اسلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا۔ آخری سبق، حضور کے بعد کسی کا کوئی نیا سبق نہیں ہوگا، سرکار کا سبق آخری سبق ہے، سرکار کا پیغام آخری پیغام ہے، سرکار کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ علماء نے فرمایا سبق پڑھانے والے نبی بھی آخر، سبق پڑھانے والے نبی بھی آخر، نبی کا سبق بھی آخر، چنانچہ اللہ نے کہہ دیا آخری نبی کا آخری سبق ہو گیا، آج سے دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کو پڑھانے کے لیے کسی نبی کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان تمام حرام خوروں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آیا تو کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ کیا بتانے آیا؟ کیا سنانے آیا؟ کیا سکھانے آیا؟ کیا سمجھانے آیا؟ ارے تو دعویٰ کر رہا نا بھائی اپنے آپ کو نبی ہونے کا، 30 جھوٹے نبی تو آ کر دعویٰ کرے، ان سے پوچھو تم آئے تو کیوں آئے؟ تم کون سا پیغام دینے کے لیے آئے؟ تم کیا بات بتانے کے لیے آئے؟ جب عبادت کی ایمانیات کی تکمیل حضور نے فرما دیا، عبادت کی تکمیل حضور نے فرما دیا، معاشرے کی تکمیل حضور نے فرما دیا، معاملات کی تکمیل حضور نے فرما دیا، سب سے آخری شعبہ اخلاق ہے، اخلاق کی تکمیل بھی حضور نے فرما دیا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر کیا کہا؟ بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں سکھانے والا بنا کر تاکہ اخلاق کا آخری سبق پڑھا کر جاؤں۔
اخلاق کا آخری سبق پڑھا کر جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام شعبوں کی تکمیل فرما کر اخلاق کی بھی آپ نے تکمیل فرما دیا۔ اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میرے عزیز بھائیوں ذرا آپ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرنے کو کہتا ہے، شرک کرنے پر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ کوئی چہرہ دکھتا ہے اس کو اس کی بات سننے لگتے ہیں۔ جیسے آج کل گوہر شاہی کے نام سے سب سے زیادہ آپ کے یوٹیوب میں اس کا بیان سننے لگے ہیں نوجوان، جو فرنچ ٹائپ کی داڑھی رکھنے والا اور بنین پہننے والا، ٹی شرٹ پہننے والا، وہ مختلف قسم کے نئی باتیں، اچھی باتیں ابتدا میں آپ کو کہے گا، پھر وہ بتائے گا کہ جس کا کلمہ وہ پڑھتا ہے، جس کو ریاض گوہر کہا جاتا ہے، اس کو وہ بتائے گا آپ کے سامنے کہ یہ اگر آپ یہ مہدی ہے، اور پھر بتائے گا بہت بڑا ولی ہے، پھر بتائے گا خاتم الاولیاء ہے، پھر بتائے گا یہ خبیث کون ہے، بتاتے یہاں تک وہ کہہ دیتا ہے آج اگر کوئی شرمندہ ہے تو فرمایا نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ گوہر کے جاہ و جلال کو دیکھ کر نعوذ باللہ پروردگار بھی شرمندہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اور عوام بہت بڑا طبقہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار اس کے یوٹیوب پہ چینل کو لائک کرنے والے، سبسکرائب کرنے والے ایک بڑا مجمع، اور اس میں 85% سنیوں کا مجمع، 85% سنیوں کا مجمع۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، چہرہ بتا کر جب ایک مرتبہ کلپ بتایا گیا یہ، تو یوں سمجھیے ایک علاقے کے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب اپنے سٹیٹس میں اس کا بیان رکھے ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی بات کرتا مولانا، بڑی حکمت کی بات کرتا مولانا۔ ارے اللہ کے بندو، اندر کیا ہے وہ تم کیا جانو، باہر ایسی پیاری باتیں کرے گا اور آپ سبسکرائب کرتے چلے جائیں گے اور اندر گھستے جائیں گے، اس کے فریفتہ ہوتے جائیں گے، اس کے فین بنتے جائیں گے۔ فین کے معنی ہی گول پھرنے والا، جیسا پھراتے ہیں ویسا پھرتا رہے گا، آخر میں پھرتے جہنم تک جا کر پہنچ جائے گا۔ اور آج کل سادے سیدھے مولویوں کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں، ذرا میک اپ کے ساتھ باقاعدہ اس کے محققین نے بتایا میک اپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، گیٹ اپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، لوگ دیکھنے والے یوں سمجھیں گے کیا اس کے چہرے پر کلیئرٹی، کیا بھی اس کے چہرے پر عجیب چمک، وہ سب آپ کو کیا پتا کہ کیا کر کے بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم فاستمع، فرمایا حضرت حسن بصری نے فانظروا امن تاخذون دینکم، بیان سن رہے ہو، کس کا بیان سن رہے ہو؟ آپ دین پڑھ رہے ہو، کس کے پاس پڑھ رہے ہو؟ قرآن کی تفسیر سن رہے ہو، کس کی تفسیر سن رہے ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ہی علاقے میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے میں ایک بندے کو دعوت دینے کے لیے ہم لوگ گئے، لیکن دل ہرگز نہیں مانا کہ اس بندے کو دعوت دیا جائے، ہم نے نہیں دی دعوت۔ اتفاق کی بات، وہ بندے کی تاریخ بھی ان زمانے میں مصروف تھی، اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا، لیکن جس وقت ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں وہی بندہ توہین صحابہ پر تل گیا ہے، وہی بندہ توہین انبیاء پر تل گیا ہے، وہی بندہ قرآن کی ترتیب پر کلام کرنے والا بن گیا، اور وہی بندہ تمام اجماع کا منکر بن گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فانظروا امن تاخذون دینکم، ہمارے علاقے میں بیان کے لیے کس کو لانا چاہیے؟ علماء جب تک فیصلہ نہ کریں، ایرے غیرے کو لا کر بیان نہ کرائیں۔ ایرے غیرے آج کل ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ تفسیر کرنے والے بن چکے ہیں جو لوگ توہین صحابہ پر
خوشی کا اظہار کرتے ہیں، توہین صحابہ پر تصدیق کا اظہار کرتے ہیں، توہین انبیاء کرتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو مودودی کہنے والے اور اپنے آپ کو دیگر تمام طبقات سے کٹ کر جماعت کو پہلے اسلام کو بعد میں رکھنے والے ایسے طبقے داروں کی ہم لوگ واہ واہ آہا کرتے ہیں، جن لوگوں کا عقیدہ فاسقانہ عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، دلیل کے طور پر عصا آدم ربہ فغوا۔ میں یہ تمام باتیں کیوں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ سیرت میں سب سے اہم چیز عقیدہ، سب سے اہم چیز عقیدہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاتم النبیین کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تمام نور جو کچھ آپ علیہ السلام میں اللہ نے جمع فرمایا تھا، توجہ چاہتا ہوں، جو کچھ اللہ نے آپ علیہ السلام میں جمع فرمایا وہ کتنا؟ 1,24,000 انبیاء کا نور۔ سب سے پہلی نبوت آپ کی نبوت ہے، سب سے آخری نبوت آپ کی نبوت ہے، سب سے پہلا آپ کو نبی بنایا گیا، سب سے آخری آپ کو بھیجا گیا۔ عجیب نکتہ علماء نے فرمایا، ایک ہے وجود نبوت، ایک ہے ظہور نبوت۔ وجود نبوت کب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد۔ آپ نے کہا میں اس وقت کا نبی ہوں جب آدم ابھی روح آدم کی الگ ہے، جسم الگ ہے، اس وقت جب وہ آدم بنے ہی نہیں۔ بعد میں عجیب بات بتائی، اردو والے تھے مولوی صاحب، انہوں نے عجیب بات کہا، آدم کے اندر ابھی دم نہیں آیا، دم جب آ گیا تو آدم ہو گئے۔ ارے بھئی دم کہتے ہیں روح کو، کہتے ہم دم نکل گئے۔ ارے بھئی دم نکلنے تک دم نہ مارو، دم نکلنے تک دم نہ مارو کیا مطلب؟ سانس محنت کرتے رہو، کرتے رہو، دم نکلنے تک یعنی روح نکلنے تک۔ آدم یہ ادم سے ہے، یہ اردو آدم سے نہیں ہے، یہ ادم سے ہے، اس کی تفصیلات پر نہیں جانا چاہتا، تحقیق الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام ابھی آدم نہیں بنے، اسی وقت اللہ نے نبی کو نبی بنا دیا، اللہ نے نبی کو نبی بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اور سے آپ یہ سمجھو پھر کیا ہوا؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے آدم علیہ السلام کو بھائی پھر شروع کرے ان کے درمیان کوئی بڑے بیٹھو، بھائی ان کے درمیان کوئی بڑے بیٹھو۔ ہم جو 10 منٹ بولنا چاہتے ہیں یہ بنی اسرائیل ہمیشہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ آدم علیہ السلام کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں تو اللہ نے اس کے نبوت سے پہلے حضور کی نبوت اللہ نے طے فرما دیا اور وجود میں لا لیا، اور آپ کی رسالت بھی وجود میں لا لیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام جس وقت آپ سے بھول ہو گئی، آدم علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو اللہ سے جو دعا مانگی جن کا واسطہ دے کر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کا واسطہ دے کر کہا تھا اے اللہ اس نام کا تیرے سامنے واسطہ دے کر کہتا ہوں جو کچھ مجھ سے بھول ہو گئی تو معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور دوسری بات
آپ کو یہ بتاؤں، جب آدم علیہ السلام بے قرار بے چین تھے جنت میں، تو ان کے بے چینی کو چین بخشنے کے لیے جب دیکھا گیا اب ان کو چین اور راحت کوئی بھی چیز سے نہیں ملے گی تو کس سے؟ ہم جنس سے تو اللہ نے کیا کیا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے اوپر کی ٹیڑھی ہڈی سے بنایا، جب پیدا کر دیا سب سے زیادہ انتہائی خوبصورت اگر کائنات میں کوئی خاتون ہے وہ حوا علیہ السلام ہے، مردوں میں کوئی ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا، وسیم بھی بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جز کے اعتبار سے بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے وسیم، اس کی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا۔ حضرت نبی علیہ السلام پر اللہ نے اپنے محبوب، اس لیے کہ آپ تو محبوب ہیں، محبوب جس کا ہوتا ہے اللہ اس کے نور کو، اس کے خوبصورتی کو، اس کے حسن کو چھپاتا ہے، اس لیے کہ عوام کے درمیان محبوب علیہ السلام کو چلنا ہے، پھرنا ہے، کام کرنا ہے۔ علماء نے کہا اللہ نے 70 پردے ڈال کر حضور کے حسن کو چھپا دیا، ورنہ ہے عائشہ کا وہ مقولہ یاد کرو، حضرت یوسف کو دیکھ کر تو لوگوں نے، مصر کی عورتوں نے، شہزادیوں نے انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتے جگر کاٹ لیتے۔ وہ مقام تھا اللہ کے رسول کے حسن کا۔ اب جب سب سے زیادہ حسین و جمیلہ حضرت حوا بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت آدم جس وقت ان پر ہاتھ لگانے کا ارادہ فرمائے فوراً تنبیہ ہوئی، آدم ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک مہر ادا نہ کرو۔ تو پوچھا یا اللہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے۔ فرمایا درود پڑھا کرو، جیسے در منصور کی روایت ہے، درود پڑھنے کے بعد آدم علیہ السلام پر حضرت حوا حلال ہوئی۔ علماء کہتے ہیں حضرت حوا حلال ہوئی درود کی برکت سے، اسی وجہ سے حضور کو کہا جاتا ہے سبب وجود کائنات، سبب وجود کائنات، سبب وجود کائنات، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا اللہ رب العالمین ہے، پیدا کیا آدم کو اللہ نے، پیدا کیا حوا کو اللہ نے، پرورش کیا آدم کو اللہ نے، پرورش کیا حوا کو اللہ نے، لیکن آدم حوا کے لیے حلال ہوئے کب؟ حوا آدم کے لیے حلال ہوئی کب؟ اللہ کے رسول کی درود کی برکت سے۔ اسی لیے آپ رحمت بنے۔ لڑکیاں ایک طرف، لڑکے ایک طرف، یہ لڑکیاں لڑکوں پر حلال نہیں، لڑکے لڑکیوں پر حلال نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ان کا نکاح نہ ہو جائے۔ ارے بھائی نکاح ہو جائے تو وہ نکاح رحمت ہے کہ نہیں؟ تو نکاح کے لیے مہر سبب ہے، مہر کے لیے آپ علیہ السلام پر درود پڑھا گیا۔ فرمایا اسی لیے آپ کو سارے کائنات پر رحمت فرمایا گیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تم دنیا کے لیے ہو اور تمہارے لیے دنیا ہے اور تم آخرت کے لیے ہو۔ الدنیا خلقت لکم، کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو پتہ چلا تمہارے لیے کائنات، تو تم وجود میں آئے سرکار کی برکت سے، تو پتہ چلا کائنات کا وجود بھی حضور کی برکت سے۔ عربی ثابت ہوا کہ نہیں، صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکال کر دیکھو سب برابر ہو جائے گا، سبب وجود کائنات نظر آئے گا آپ کو۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلی نبوت ہے، اور آپ علیہ السلام اسی لیے تمام نبیوں کی نبوت پر مہر لگائے۔ خاتم بمانے خاتم، خاتم بمانے خاتم، خاتم مفعول ہے،
خاتم فائل ہیں، آپ مہر لگاتے رہے، آپ کی مہر کے مطابق تمام انبیاء آتے رہے، سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ ہیں، آتے آخر میں خاتم بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سرکار سے تمام مستفیض ہوتے رہے، آخر میں سرکار تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے امت کو یہ پیغام دے دیا، جتنے انبیاء پچھلے گئے آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری، تمام نبیوں کی خوبیاں اکیلے سرکار کے اندر، اس کی تصدیق تمام نبیوں نے مقتدی بن کر بتا دیا۔ یاد کرو وہ معراج کی نماز، معراج میں تمام مقتدی منتظر ہیں اس بات کے، آئیں گے امام، اب آئیں گے۔ اللہ نے امام کو بھیجا، شق صدر کے بعد امام نکلے ہیں معراج کے سفر میں، جبرائیل گئے ہیں امام کو لانے کے لیے، پتہ چلا بڑوں کو لانے کے لیے کسی کو نمائندہ بھیجا جاتا ہے آسمان سے، اللہ نے حضور کو لانے کے لیے باقاعدہ نمائندہ جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل اکیلے حبیب کو میں یہ نہیں کہتا آپ آ جائیے بیت المقدس، کہا نہیں تو جا، سواری لے کر جا، یہ اکرام ہے بڑوں کا کہ ہم سواری لے کر جائیں بڑوں کے پاس اور اکرام کر کے ان کو لایا کریں۔ یہ اس سے ثابت ہوا جبرائیل سواری لے کر جا اور محبت سے، پیار سے، ادب سے، قناعت کے ساتھ، بڑی ہی عقیدت کے ساتھ لے کر یہاں پر آ رہے ہیں حضور، امام الانبیاء آ رہے ہیں، محبوب کبریا آ رہے ہیں، سید المرسلین آ رہے ہیں، سب کے سب انتظار میں ہیں۔ آپ آئے، سیدھے مسلح پر آپ تشریف لے گئے، اور آپ ان علماء سے پوچھئے، اگر سب کے سب عالم ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا، پہلے دیکھیں گے ان کا علم کتنا ہے، پھر علم میں دو سب برابر، ان کی قرات کتنی ہے، قرات میں برابر، تجوید کتنی ہے، تجوید میں برابر، آواز کتنی ہے، اس میں بھی برابر، تقوی کتنا ہے، تقوی میں برابر، توکل کتنا ہے، توکل میں برابر، شادی شدہ ہیں کہ نہیں، شادی شدہ میں برابر، تو دیکھا یہ جائے گا بچے والے کون ہیں، عمر رسیدہ کون ہیں، اور ان میں قدیم کون ہیں، ان میں تجربے کار کون ہیں، اس میں بھی برابر دیکھا یہ جائے گا، ان میں ان کی بیویوں میں حسن و جمال کے مالک کون ہیں۔ جس کی بیوی خوبصورت ہوتی ہے وہ دوسری بیویوں کی طرف نظر نہیں نہ تمنا کرتا ہے، تو فقہاء نے لکھا بیویوں کو دیکھ کر یہ طے کیا جائے گا یہ ہوگا امام۔ اب تمام نبیوں کے سامنے اللہ نے مقتدا بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تمام خوبیاں آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری، اکیلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، امامت کا فریضہ آپ نے انجام دیا۔ عجیب، اللہ نے جو امانت سرکار کے تمام ظرف میں اللہ نے حلول کر دیا تھا، کیا کیا حضور نے؟ اس امانت کو، اس دولت کو، اس نعمت کو، اس نزاکت کو، اس صفت کو اپنے اندر ہی بسا کر نہیں رکھ لیا۔ یہ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ اللہ نے حضور کو دے کر کہہ دیا، اے حضور، اے حبیب، اے میرے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے اندر جو کچھ ہے 1,24,000 انبیاء کا خزانہ 1,24,000 صحابہ میں منتقل کر دیجیے۔ رسول ہیں 313 رسولوں کی خوبیاں جو آپ میں موجود ہے 313 بدرین میں منتقل کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرما کر سب کو زیراکس کاپی اپنا سیم ٹو سیم بنا کر حضور نے امت کو کہہ دیا، تم سیرت کا بیان میرا سننا چاہتے ہو، میری باتیں، میری سیرت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں نے جن کو تربیت کی ہے 1,24,000 جن کو اللہ نے سند دیا، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، اللہ کی طرف سے سند ہے، میرے طرف سے تربیت ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ پورے کے پورے عادل ہیں،
بِأَيِّهِمْ اِهْتَدَيْتُمْ کسی کے بھی نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ فرمایا 1,24,000 نمونے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے 1,24,000 صحابہ کو بنا کر چھوڑ کر گئے۔ اور قیامت تک حضور فرمایا قیامت تک کوئی نبی کا کوئی وارث نہیں، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب کسی کا مورث کا جب الوداع ہوتا ہے تب وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اور تمام اللہ کی بھائی انبیاء ہم سب کے وارث کون؟ فرمایا ہم سب کے وارث وہ علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام نبیوں کے وارث وہ علماء ہیں۔ حضور علیہ السلام نے علماء کو وارث بنا دیا تاکہ تمام نبیوں کی خوبیاں جو تمام صحابہ میں منتقل ہوئی، جو تمام صحابہ کی خوبیاں تابعین میں منتقل ہوتے ہوتے سند کے ساتھ علماء میں منتقل ہوئی ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور خوبیاں ہوں گی، ان خوبیاں وراثت سے ملی ہیں، اسی لیے فرمایا قیامت تک آنے والوں تمہیں نہ صحابہ ملیں گے، نہ تابعین ملیں گے، نہ تبع تابعین ملیں گے، نہ کوئی اور، فرمایا تمہیں ملیں گے تو علماء ملیں گے، علماء کے تابع ہو کر قیامت تک چلتے رہنا۔ علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء، اس لیے سرکار نے حکم دے دیا تمہیں قیامت تک آنے والوں سے میں کہتا ہوں تمہیں چاہیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کریں۔ چنانچہ الحمدللہ آج علماء تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کی خدمات تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ بچوں کا پڑھنا پڑھانا یہ وارثین کی وہ خدمات ہیں جس کی ذمہ داری سیرت کے اور ختم نبوت کی برکت سے علماء کی ذمہ آئی۔ الحمدللہ انہوں نے بہترین بخوبی انجام دے کر آج آپ کے سامنے نمونہ پیش کر رکھا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے تمام مردوں سے تمام عورتوں سے نیت کریں انشاءاللہ ان علماء کی ہم قدر کریں گے، ان علماء کی رہبری پر چلیں گے، ان علماء کرام جو کہیں گے اسے سنیں گے اور جو بتائیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک علماء تمہارے مقتدا بنے، وہ جب تک علماء تمہارے رہبر بنے، جب تک علماء تمہارے مشیر میں رہیں گے انشاءاللہ کوئی بھی گمراہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔